السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نحل بائے نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 23۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ F8 اسلام آباد۔ باہر ہنوز بارش برس رہی تھی، لیکن گھر کا ماحول پرسکون اور گرم تھا۔ لاؤنج کو ہیٹر کی بدولت گرماہٹ مل رہی تھی۔ وہاں بیٹھے وہ 3 نفوس بھی خاموش تھے، اسی لیے مسلسل برستی بارش نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مصطفیٰ کی آواز نے فضا میں پھیلی خاموشی کو توڑا۔ مائدہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کچن کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن اور آنکھوں میں اتری نیند دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کل وہ اپنے ریسٹورانٹ کے سلسلے میں مصروف اور پریشان ہے، پھر بھی پنار نے اپنے ہر کزن دوست ماتحت کو چھوڑ کر مدد کے لیے اسی کو بلایا، اور مائدہ اسی وجہ سے شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ اس نے نظر گھما کر پنار کی جانب دیکھا، جو سبز رنگ کی ہوڈی میں ملبوس، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، دونوں ٹانگیں صوفے پر رکھے زمین کو گھور رہی تھی۔ اسے بھی اس وقت مائدہ کا جواب درکار تھا۔ مائدہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ میرے بتانے سے کیا فرق پڑ جاتا؟ آخرکار اس نے کہہ دیا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ بارش کی آواز میں گم ہو جاتی۔ اگر کھڑکی ذرا سی بھی کھلی ہوتی۔ مصطفیٰ نے رک کر اس 30 مارخہ کو دیکھا۔ تمہارے اندر کی خود مختار عورت نے تمہیں کہا ہوگا، خبردار کسی سے مدد مانگی، سب اکیلی ہی کرو، ہے نا؟ اس نے خشمگین نگاہوں سے دونوں کو گھورا اور پھر کچن میں چلا گیا۔ اسے شدید نیند آئی ہوئی تھی اور وہ فی الحال جاگے رہنا چاہتا تھا۔ یہ میرا مسئلہ تھا اور میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنی سی بات ہے موزی لالا، اور آپ کو تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کچھ اونچا بولی تاکہ کچن تک آواز چلی جائے۔ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو پہلے مجھے بتاؤ، تم ہمیشہ اس وقت کیوں کال کرتی ہو جب پانی سر سے گزر جاتا ہے؟ اتنا ہائپر انڈیپینڈنٹ ہونے سے کون سا تمغہ مل جاتا ہے؟ پنار بھی سخت خفا تھی۔ مائدہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی عاجزانہ آچکنے کا تاثر تھا۔ ایک نظر کچن کی جانب بھی دیکھا جہاں سے کھٹاک پھٹاک کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کافی میکر کے پاس کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں سنبھال لوں گی، اب چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے آپ کو تکلیف کیوں دوں؟ مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا مسلا جیسے یہ خواتین اس کے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ یہ دونوں اسی قابل ہے کہ انہیں اسفندیار ہی پوچھے۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو اللہ نے رشتے کیوں بنائے ہیں؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس لیے تو ہرگز نہیں بنائے کہ مشکل وقت میں ان کو اپنے مسائل سنانے بیٹھ جاؤ۔ ہاں، اس لیے واقعی نہیں بنائے ہوں گے، لیکن رشتے انسان کی فطری ضرورت ہے مائدہ خانم۔ محبت، ہمدردی، جذباتیت، اپنائیت اپنوں سے ہی ہوتی ہے۔ دکھ، درد، تکلیف بھی اپنوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے رشتے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ جب تم کمزور ہو تو کوئی سنبھالنے والا ہو اور ایک دوسرے کا سہارا بن سکو۔ بارش کی مدھم ہوتی آواز اب ختم ہو گئی تھی۔ اب صرف ایک صاف اور ٹھہری ہوئی آواز تھی جو ماحول میں سر بکھیر رہی تھی۔ اس نے کیبن سے ایک مگ نکال کر سلیب پر رکھا۔ اگر رشتے ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں تو پھر یہ بوجھ کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ آہستہ سی آواز میں جرح کر رہی تھی۔ رشتے زخم بھی دیتے ہیں اور مرہم بھی لگاتے ہیں۔ رشتے محبت بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی مانگتے ہیں۔ رشتے سکون بھی مہیا کرتے ہیں اور معاف کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ کیا ہر مرتبہ معاف کر دینا ضروری ہوتا ہے؟ وہ کھوئے سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ہم انسان ہیں، ہر مرتبہ کہاں معاف کرتے ہیں؟ یہ تو خدائی صفت ہے اور اس صفت میں عظمت ہے۔ اگر معاف کر دے تو ہمارا فائدہ، نہ معاف کرے تو دونوں کی آزمائش۔ اس نے مگ میں کافی نکالی اور واپس لاؤنج میں آ گیا۔ دیکھو موزی، میں اور چندہ گل بھی اسے ایسی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے موٹے دماغ پر گھنٹہ اثر نہیں ہوتا۔ تم بھی دیوار میں سر مار رہے ہو، اسی لیے اب تم بتاؤ مائدہ کیا کرنا ہے؟ میرا مشورہ ہے یہیں میرے گھر میں رہو، سرکاری گھر ہے بھئی، عیش کرو، پنار نے اپنے انداز میں کہا۔ یہ سرکار آپ کو مبارک ہو، آپ میرے لیے کسی محفوظ علاقے میں فلیٹ تلاش کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے لیے بھی کافی بنا سکتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ سے پوچھ رہی تھی اور اسے واقعی لگا وہ ان دونوں کے لیے بھی کافی بنانے والا ہے۔ ہاں، مجھے تو تمہارا بھائی تم دونوں کے کام کرنے کی تنخواہ دیتا ہے۔ میں ابھی فلیٹ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہوں اور وہ سامنے کافی میکر نظر آ رہا ہے، جا کر سیلف سروس کرو۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی معذور یا میرے لیے خاص نہیں ہے۔ وہ بنا لگے لپٹی کے کہہ رہا تھا۔ وہ سونے کے لیے گھر پہنچا تھا کہ پنار کی کال آئی تھی اور اب وہ وہاں
بیٹھا ان کا مسئلہ حل کرتے ہوئے نیند میں جھول رہا تھا۔ خاص لوگ کون ہوتے ہیں زمرد؟ پنار نے شرارت سے کہا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک میز پر رکھے فون پر نظر پڑی جہاں زمرد کا نام جگمگا رہا تھا۔ تمہاری کال آ رہی ہے، اس نے مائدہ کو اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ اس کی سہولت کے لیے فون بھی پکڑا دیا۔ زمرد کا نام دیکھ کر مائدہ نے بھی زمانی نگاہ اس پر ڈالی اور کال اسپیکر پر ڈال دی۔ وہ بھی کافی پینے کے بہانے وہیں مائدہ کے بائیں جانب صوفے پر واپس بیٹھ گیا۔ رزق ضائع کیوں کریں؟ ہیلو، ڈاکٹر مائدہ اور قضائی بات کر رہی ہوں۔ معلوم ہے تبھی کال کی ہے۔ کیا تم کل میرے گھر آ سکتی ہو؟ آواز بہت سنجیدہ تھی اور اس کا خالی پن مصطفیٰ کو صاف محسوس ہوا تھا۔ وہ کافی بھول گیا تھا۔ ہاں آ جاؤں گی، سب خیریت ہے، اس نے مصطفیٰ کو سنانے کی نیت سے کہا اور درمیانی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی۔ مصطفیٰ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اسے مزہ دے رہے تھے۔ اس نے بھی سہولت سے ٹانگیں اوپر کی اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ہاں سب اچھا ہے، تمہیں اطلاع دینی تھی کہ کل میری منگنی ہے۔ مائدہ کو اچھوکا لگا اور اس کے منہ سے سارا پانی نکل کر مصطفیٰ کے چہرے پر سلامی دینے لگا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ اس نے معافی طلب نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ عفان کو تو تم جانتی ہی ہو، اس کے ساتھ منگنی ہے اور میں مذاق کرنے والی عمر سے نکل آئی ہوں۔ اور موزی بھائی؟ مصطفیٰ نے قہرآلود نگاہوں سے اس سے دیکھا۔ وہ پھر مائدہ نے بھی اسی ڈھیٹ انداز میں اسے نظر انداز کیا تھا۔ موزی، اس کا سانس بند ہوا، اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ مائدہ نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ پاپا کہتے ہیں عفان اچھا لڑکا ہے، مجھے خوش رکھے گا۔ موزی بھی ایسا ہی کہتا ہے، میں صرف خوش رہنا چاہتی ہوں مائدی۔ پنار اپنی جگہ سے اٹھی، مصطفیٰ تک آئی، ٹشو کا ڈبہ سامنے کیا اور اس کے کندھے پر ایک حوصلہ افزا تھپکی دی جس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تیر رہی تھی۔ وہ چند ٹشو ڈبے سے نکالتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دل وہی کہتا ہے جو محبوب کہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اسے گفتگو نہیں سننی چاہیے تھی، یا کم از کم دو خواتین کے سامنے نہیں سننی چاہیے تھی۔ محبت میں دھتکارا ہوا شخص کیسا ہوتا ہے، وہ دونوں اس وقت دیکھ رہی تھیں۔ تم تو شاید کوما میں چلی گئی، کل یاد سے آ جانا، ابھی مہرو کو بھی کال کرنی ہے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ اور کال کٹ گئی۔ وہ اس سے پوچھ بھی نہ سکی کہ اس نے امارہ کو بلایا یا نہیں۔ مائدہ کا مصطفیٰ کو ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ فون بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مائدہ کمرہ دیکھنے کا کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ بارش کی آواز بھی جیسے تھم چکی تھی۔ مصطفیٰ کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ کافی یوں ہی میز پر پڑی رہ گئی۔ تم خوش ہو؟ پنار نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، زمرد خوش ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا تم خوش ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ مصطفیٰ نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ کبھی کبھی خوشی اور اداسی کے درمیان نہایت باریک سی لکیر ہوتی ہے پنار۔ میں اندازہ نہیں کر پا رہا اپنی خوشی کا۔ زمرد کی خوشی دیکھ کر مجھے خوش ہونا چاہیے، مگر یہ خوشی مجھے میرے دل کے خلا کا احساس دلا رہی ہے۔ اس کے آپشن تھا، میرے پاس نہیں ہے یار۔ میں کس منہ سے اپنے باپ کو کہوں کہ وہ میری شادی اپنی مرضی سے کر دے؟ جس کی خوشی میں تم خوش ہونا چاہتے ہو وہ بھی خوش ہونے کی اداکاری کر رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ ہو جائے گی وہ خوش؟ امریکہ اسے راز آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں وہ بھی کسی کی خوشی کے لیے قربانی دے رہی ہے، لیکن اسے قربانی دینے دو، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ تم ایسے تو نہیں ہو اپنا حق چھوڑنے والے؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ عفان کے ساتھ خوش رہے گی؟ محبت اور خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ محبت کرے نہ کرے لیکن وہ خوش ہونے کی کوشش کرے گی، اور تمہاری خوشی؟ اسے کہیں دفن کرنے کا انتظام کرنا پڑے گا ورنہ ذلیل کرواتی پھرے گی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ خیر تم فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری بلڈنگ میں چند دن پہلے ایک فلیٹ خالی ہوا تھا، میں چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کرائے کے لیے خالی ہے یا نہیں، پھر کل آ کر دیکھ لو تم لوگ، میں باقی کے معاملات دیکھ لوں گا۔ ابھی نکلتا ہوں، تمہاری کافی؟ تم دونوں آدھی آدھی کر لو، اب نیند نہیں آ رہی۔ وہ باہر نکل گیا۔ کوئٹہ بلوچستان۔ سحر طلوع ہو چکی تھی اور شہر کے اس علاقے میں خاموشی کی دبیس قالین بچھی ہوئی تھی۔ اردشیر کی گاڑی بہزاد کے گھر کے باہر آ رکی اور اندر سے سیاہ قمیص شلوار پر بھورے رنگ کی شال اوڑھے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی صبح کی تازہ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر اس کے سنجیدہ تاثرات میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ بہزاد پہلے سے دروازے پر کھڑا تھا۔ اردشیر نے بغیر کچھ کہے اندر قدم رکھا۔ گھر کے اندر مدھم روشنی تھی، دیواروں پر نمی کے نشان تھے اور ہوا میں بوجھل سی گھٹن تھی، جیسے کسی نے ماحول پر جان بوجھ کر افسردگی طاری کر رکھی ہو۔ اردشیر کے قدموں کی چاپ فرش پر سنائی دے رہی تھی۔ بہزاد خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔
بھابھی کو خیریت سے پہنچا دیا؟ وہ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہزاد نے مثبت جواب دیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بیسمنٹ کی جانب آئے۔ بیسمنٹ کی فضا سرد تھی اور ہوا میں عجیب سی بسانت تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک آدمی کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خون کی خشک لکیریں تھیں، کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اردشیر نے حیرت سے بہزاد کو دیکھا، جسے پوچھ رہا ہو تم مار پیٹ کر چکے ہو؟ اس نے کچھ بتایا؟ کہتا ہے اس نے گولیاں چلائی تھی۔ اردشیر آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ اس آدمی کی آنکھوں پر پٹی تھی، پھر بھی اس نے سر اٹھایا۔ عام معافی کا اعلان کر کے یہ بزدلانہ حرکت ایک سردار پر جچتی نہیں۔ مرد بنو اور سب کے سامنے علی الاعلان تسلیم کرو کہ انتقام لینے نکلے ہو سردار بلوچ۔ اردشیر نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، عجیب سا اطمینان تھا۔ اردشیر نے جھک کر اسے غور سے دیکھا۔ میں نے واقعی عام معافی کا اعلان کیا تھا سلیم تاڑر صاحب۔ ویسے کون ہو تم اور کہاں سے لائے گئے ہو؟ آدمی کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جیسے کسی بات نے اس کے حق میں گواہی دی ہو۔ میں وہ ہوں جس نے تمہارے باپ اور بھائی کو مارا ہے۔ سلیم نے سر اٹھایا اور اردشیر کو مسکرا کر دیکھا۔ اردشیر کی آنکھوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، بس اس کے ہونٹوں پر ایک پتلی سی مسکراہٹ ابھری، صفاقی سے لبریز مسکراہٹ۔ اردشیر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا چمکتا ہوا چاقو نکالا۔ تمہیں لفظوں کا چناؤ مناسب طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس نے چاقو کو دونوں اطراف سے غور سے دیکھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے سردار بلوچ، کوئی لمحہ کیسا تھا جب تمہارا باپ… اچانک اردشیر نے چاقو آدمی کی گردن میں رکھ دیا۔ اپنے الفاظ کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ اپنے باپ کے بارے میں ایک غلط لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ کیا ہوا سردار بلوچ؟ سچ سننے کی سکت نہیں؟ اردشیر نے چاقو کی دھار تھوڑی سی دبا دی۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر کی مانند اس آدمی کی گردن سے بہنے لگی۔ اردشیر کی آنکھوں میں اب بھی سکون تھا۔ میرے اندر سچ سننے کی سکت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے اور جھوٹ سننا میری عادت نہیں، اسی لیے میں صرف ایک مرتبہ پوچھوں گا اور سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اردشیر نے اس کے سامنے رکھی میز پر ایک تصویر پھینک دی اور اس کے سامنے پڑی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ اس آدمی کا چہرہ زرد ہو گیا اور پھر وہ گالیاں بکنے لگا، لیکن اردشیر یوں ہی پرسکون بیٹھا رہا۔ تم نے وہ قتل نہیں کیے، لیکن تم مجبور ہو۔ اس آدمی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آنے لگی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے تسلیم کیا تھا سردار سردار ہوتا ہے۔ اس لیے سلیم تاڑر صاحب، مجھے بتائیے کہ اصل قاتل کون ہے اور کس نے تمہیں قتل کا الزام اپنے سر لینے کا کہا ہے؟ سلیم کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ تم بھی سچ بتانا پسند کرو گے یا پھر عرصے دراز کے لیے غائب کر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہاری بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ جائے گی؟ تم شیطان ہو، وہ سہم گیا تھا۔ بیٹیاں کسی باپ کو عزیز نہیں ہوتی۔ اردشیر اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ کس باپ کو عزیز نہیں ہوتی؟ اردشیر اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ اوہو، میں اردشیر ہوں اور شیطان مجھ سے سیکھنے آتا ہے۔ اب اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہیں سوچنے کے لیے ایک صدی نہیں دی، لیکن چلو اچھے سے سوچ بچار کر لو، پھر بات کریں گے۔ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے گھٹنے پر رکھی تصویر اٹھا لی، جہاں 7-8 سال کی بچی مسکرا رہی تھی۔ چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے دل میں کیا آئی، تصویر واپس اس کے پاس ہی رکھ چھوڑی۔ یہ تصویر اسے بروقت اچھا فیصلہ لینے میں مدد کرنے والی تھی۔ تم نے میری بیٹی کو نقصان پہنچایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جتنا جلدی سچ بتاؤ گے اتنی ہی جلدی تمہاری بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ہوگی۔ وہ بہزاد کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پیچھے تصویر دیکھتے آدمی کی آنکھیں بھر آئی اور وہ سسکنے لگا۔ اگر کچھ بولے تو مجھے خبر کرنا، ورنہ اسے اصل درد کا مطلب سمجھا دینا۔ اوکے سر، بہزاد تابعداری سے بولا، اور خبردار آئندہ اس کی فیملی کو درمیان میں لائے۔ مجھے بچوں اور عورتوں کو درمیان میں لانا گوارا نہیں۔ سوری سر۔ ارباب بھائی نے جب پلان سمجھایا تھا تب کہا تھا کہ ہر حربہ آزما لوں۔ بہزاد نے سارا ملبہ ارباب پر ڈالا۔ مردوں کے ہر حربے میں عورتیں اور بیوی بچے نہیں شامل ہوتے۔ بہزاد، اس نے گھر تک جانے کا نہیں کہا ہوگا، اسی لیے آئندہ احتیاط کرنا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اسے جلد کہیں اور شفٹ کرو اور اپنا بیسمنٹ صاف کرو۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی سیریل کلر کے لاشوں کو چھپانے کی جگہ ہے۔ کسی دن بھابھی نے بیسمنٹ دیکھ لیا تو ان کے سامنے مشکوک ہو جاؤ گے۔ ادا، آپ دشمن پر ترس کھا رہے ہو، اور سردار عبدالرحمن ایسا نہیں تھا۔ فضا میں خاموشی گونج گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ سردار عبدالرحمن ہوتا تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ وہ مزید کچھ کہے بنا اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔
حویلی پہنچنے تک کا سارا راستہ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ نہ جانے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یا نہیں۔ اس نے ابھی اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے عالیہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نشا کو تیار کر دے، اور اب وہ ناشتہ کر کے تیار بیٹھی تھی۔ عالیہ نے اردشیر کو بھی ناشتہ کرنے کا کہا، لیکن وہ اس وقت کچھ کھانے پینے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ دل عجیب سا بے چین تھا۔ جب کوئٹہ کی حدود سے نکل رہا تھا تب سورج طلوع ہو چکا تھا اور اس کی سیاہ ویگو ہموار سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اردشیر سڑک پر نظر جمائے سنجیدہ تھا، کیونکہ اس کی سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھیں۔ مدھم میوزک کی دھنیں فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھی نشا کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے فون میں اپنا کوئی لیکچر دیکھ رہی تھی۔ گھنے بھورے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سیکھنے کا معصوم سا تجسس تھا۔ ایک بھی ٹیچر ٹھیک سے نہیں سمجھا پا رہا۔ مان لے چاچو، یوٹیوب بھی اولڈ اسکول ہو گیا ہے۔ نشا کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ کیا؟ وہ چونکا۔ فیکٹرائزیشن کا ایک سوال ہے اور یوٹیوب پر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا چاچو، آپ بھی تو اولڈ اسکول ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اردشیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرایا۔ میں ابھی اتنا اولڈ اسکول نہیں ہوا نشی، اور یہ پاپا سے واپس چاچو کیوں؟ دادی کہتی ہے ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، اسی لیے مجھے آپ کو پاپا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کل کو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور آپ کی بیوی مجھے راستے کا کانٹا سمجھ سکتی ہے۔ اس نے دادی کی بات منوعن اس کے گوشگزار کی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ عرصے سے وہ اسے پاپا ہی کہتی تھی۔ اسکول میں ہر کسی کے والدین کو دیکھ کر وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی، اسی لیے اردشیر نے اس کے کلاس فیلوز اور اسکول میں اسے اپنا پاپا متعارف کروانے کا کہا تھا، اور وہ اسی میں خوش تھی کہ اس کے پاس بتانے اور دکھانے کو کم از کم ایک پیرنٹ موجود ہے۔ حالانکہ اس کا ننھا ذہن دادی کی بات بھی تسلیم کر چکا تھا، لیکن وہ اردشیر کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہم ایک ڈیل کرتے ہیں نشی، اسلام آباد میں تم مجھے پاپا کہنا اور کوئٹہ میں چاچو، کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی وائف اسلام آباد سے ہوئی تو؟ وہ ہنس پڑا۔ ایسے ہی عمارہ کا چہرہ سامنے آیا اور وہ اپنی سوچوں پر ہی لاحول پڑھ کر رہ گیا تھا۔ تو اسے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہ جانے کیوں وہ ایسا کہہ گیا تھا۔ اور آپ اب بہت خاموش رہنے لگے ہیں پاپا۔ نشا کی بات پر وہ حیران ہوا۔ میں کب خاموش رہتا ہوں؟ کام کی بات ہو تو کرتا ہوں، ورنہ خاموشی میں طاقت ہے اور زیادہ بولنا کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اس نے سادہ سے جواب میں اسے متاثر کرنا چاہا۔ پھر بھی کبھی کبھار بات کر لینی چاہیے تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ عالیہ پھپھو سے بھی بات نہیں کرتے؟ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ عالیہ پھپھو کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتی ہے آپ بہت کم بولتے ہیں، جیسے کوئٹہ آتے ہوئے سارے الفاظ اپنے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ تمہیں بھی لگتا ہے جو کم بولتا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے؟ ہاں، ظاہری طور پر تو ایسا ہی ہے۔ خاموشی عبادت ہوتی ہے بچے، اگر انسان اچھی گفتگو نہیں کر سکتا تو اسے خاموش رہنا چاہیے، اس نے رسان سے کہا۔ آپ اسی عبادت کے چکر میں پسے جائیں گے۔ کیا آپ کو دادی لوگوں سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ سب آپ کی پاور کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپ سے گھر میں رہنے کا حق چھین رہے ہیں۔ ڈرتے وہ ہیں جو کھونے کے خوف میں جیتے ہیں نشی، جس نے سب کھو دیا ہو وہ کیوں ڈرے گا؟ اور فکر مت کرو، میں کسی کو اپنا اور تمہارا حق چھیننے نہیں دوں گا۔ کوئی بھلا سردار اور اس کی بیٹی کے حق پر غاضب آ سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نرمی بھرا شفاف سا تاثر تھا۔ اس کی نگاہوں میں آج کل نرمی کا عنصر غائب تھا۔ آپ کے دشمن بہت ہیں نا؟ بابا کے بھی تھے، وہ مر گئے، کیا آپ بھی مر جائیں گے؟ اردشیر نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹایا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ انسان اپنی مرضی سے مرنے لگے تو قبریں بھر جائیں اور دل خالی ہو جائے۔ اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور مت دو، اپنی فیکٹرائزیشن پر توجہ دو۔ اس نے آہستگی سے کہا، لوگ خودکشی بھی تو کرتے ہیں، وہ کسی ایسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں جو انہیں کم ہمت بنا دیتی ہے۔ وہ اس کے سوالات کا ایسے ہی جواب دیا کرتا تھا۔ ان کے درمیان ایسی گفتگو معمول تھی۔ میں بھی کم ہمت ہو گئی ہوں، اگر کبھی خودکشی کا سوچوں تو ایسے ہی چپت لگا دینا۔ کیسی مایوسی والی باتیں کر رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ آپ سے کب شرماتی ہوں؟ اس نے شانے اچکا کر کہا اور جلد ہی موضوع تبدیل کر لیا کہ وہ لوگ دن کا کھانا کسی ہوٹل میں کھانے والے ہیں۔ میں بھی کم ہمت ہو گئی ہوں، اگر کبھی خودکشی کا سوچوں تو ایسے ہی چپت لگا دینا۔ اردشیر وہیں تھم گیا تھا۔ صدر راولپنڈی۔
فجر کی اذانیں بلند ہونے ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا۔ آسمان پر نیلے و جامنی رنگ نے گہرے خوبصورت سائے پھیلا رکھے تھے اور رات بارش ہونے کے باعث اب ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔ وہ نماز اور قرآن پڑھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور نظریں افق پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اچھا گمان رکھے ہوئے تھی کہ اس کی زندگی میں بھی اندھیرے کے بعد اجالا آنے کو ہے۔ ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی جبکہ دوسری کے شیشوں پر ہلکی ہلکی دھند جمع تھی۔ اس نے اس منظر سے نگاہیں ہٹا کر اسٹڈی میز کی جانب دیکھا جہاں 2 سونے کے کڑے رکھے ہوئے تھے جو رات میں ہی خالہ تھما کر گئی تھی۔ سنبھال لے تاکہ کل کو کام آئے۔ وہ تب بھی خاموش رہی تھی۔ ارمان اس مرتبہ سیریس تھا اور اسے اچھا لگ رہا تھا۔ نکاح کو لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ شادی کی خوشی منانا چاہتی تھی لیکن زرمینہ کا کیس اس کا وقت مانگ رہا تھا اور جلد شادی اس کے کیس پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ دروازہ کھلا تو اس کی ماں اندر آئی۔ چہرے پر الواحی سی خوشی تھی جیسے کوئی مراد بھرائی ہو۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھ کر چہرہ موڑ لیا اور کھلی کھڑکی کے پٹ بند کرنے لگی۔ ناراض ہو مہرو؟ رات میں بھی وہ سوتی بن گئی تھی، اسی لیے کسی سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ حالانکہ حیدر نے سادہ رخصتی پر کمرے میں آ کر کافی واویلا مچایا تھا۔ بڑی ہو گئی ہوں امی، میری ناراضگی کی پرواہ مت کیا کریں۔ کھڑکی بند کر کے وہ اب بستر کی جانب جا رہی تھی۔ نہ جانے کب سے سوئی نہیں تھی۔ کورٹ جانے سے پہلے 2 گھنٹے سو جائے تو دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بیٹا میری بات تو سنو، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ مہرنگ نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ ہی کی سنوں گی امی۔ اس نے ماں کو بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اب بتائیں۔ ہم نے تاریخ طے کر دی ہے، جانتی تھی ایسا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ابھی نہ جانے کیوں اسے لگا دل بند سا ہو گیا ہے۔ ہاتھوں میں خالہ کے دیے کڑے تھام رکھے تھے۔ کیا تاریخ رکھی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اگلے جمعہ کو رخصتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایسے جگنو جھلملا رہے تھے کہ مہرنگ کو اپنے سارے آنسو پیچھے ڈھکیل کر خود کو مسکرانے پر مجبور کرنا پڑا۔ بابا اور حیدر مان گئے؟ تمہارے بابا تو تمام فنکشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن حیدر تم سے لڑنے کے باوجود چاہتا ہے صرف رخصتی ہو اور سادگی سے ہو کیونکہ تم ایسا چاہتی ہو، اور ایسا تم نے خود حیدر سے کہا ہے۔ وہ اسے رات کو ہوئی ساری تفصیلات بتا رہی تھی کیونکہ ارمان نے سب سے کہہ دیا تھا کہ مہرنگ سوئی ہوئی ہے، حالانکہ رات بھر اس کی آنکھ نہ لگی تھی۔ ایسا حیدر نے خود کہا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ ہاں، اس نے کہا کہ یہی تمہاری مرضی ہے کہ سب سادگی سے ہو۔ پتہ ہے امی میں کیا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں وقت پیچھے چلا جائے اور میں اس وٹے سٹے کے نکاح سے انکار کر سکوں۔ ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، آنکھوں میں جھلملاتے جگنوں کی روشنی ماند پڑ گئی، وہ دہل گئی۔ مہرنگ بیٹا، رشتے نبھانے پڑتے ہیں، یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ ماں نے بے بسی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر واقعی وقت بدلا جا سکتا تو میں فرحان کو بھی ایسا قدم اٹھانے سے روکتی، لیکن ہم وقت میں واپس نہیں جا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے۔ محبت اور قربانی میں فرق ہوتا ہے امی، بھائی نے محبت کی تھی اور مجھے قربانی دینی ہے۔ ماں نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ مہرنگ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس نے ماں کا دل دکھایا تھا اور وہ خود کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکی تھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب سی تھی۔ ارمان برا نہیں تھا، بس مہرنگ کا ماضی برا تھا کہ اسے شادی شدہ زندگی سے ڈر لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کڑے پر گرا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی اور دونوں کلائیوں میں ایک ایک کڑا کسی زنجیر کی مانند پہننے لگی۔ باہر بارش برسنے کی آواز آنے لگی تھی۔ پھر بارش ہو رہی تھی، وہ بھی اسی بارش کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ بارش کے قطرے کھڑکی سے ٹکرانے لگے، بالکل بکھرے ہوئے، منتشر اور بے جان۔ زعفران گارڈن، اسلام آباد۔ سرما کے سورج کی ہلکی روشنی ریستوران کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور بارش کے بعد منظر نکھرا نکھرا لگ رہا تھا اور سورج کی آنکھ مچولی اس منظر کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ زعفران گارڈن کے اندر سے تازہ کافی کی خوشبو اور پشاوری طرز کی موسیقی کا امتزاج فضا کو پرسکون سا احساس دے رہا تھا۔ ریستوران میں اکا دکا لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کل ریسٹورانٹ رینوویٹ ہو رہا تھا، جس میں مشرقی و مغربی امتزاج گھلا ملا نظر آتا تھا۔ مصطفیٰ نے دروازہ دھیرے سے دھکیلا اور اندر قدم رکھا۔ براؤن لیدر جیکٹ میں ملبوس، بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے، وہ روز کی نسبت زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ کچن کی جانب جا رہا تھا جب کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے فوراً آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا۔ موزی لالا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مصطفیٰ نے رک کر بھویں اٹھائی۔ پہلا دھیان زمرد کی جانب گیا تھا، وہی بے وقت وہاں آیا کرتی تھی۔
کون آیا ہے؟ اس نے پھر بھی پوچھنا مناسب سمجھا۔ اپنا نام عفان بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ کی دوست ہے۔ وہ چونکا، اس کی پیشانی پر شکنیں نمایاں ہوئی۔ اس کی اتنی ہمت کہاں ہے؟ صبح صبح گویا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو ریسٹورانٹ دیکھ رہے تھے اور ابھی شاید لائبریری ایریا میں ہے۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس لڑکے پر غصہ ہونے کا سوچا اور اگلے ہی لمحے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا مطلوبہ جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ زعفران گارڈن کی ٹیریس پر ایک چھوٹا سا باغ نما بنا ہوا تھا۔ باغ کی ہریالی اور ارد گرد پھیلی خاموشی وہاں ایک پرسکون سی فضا قائم کر دیتی تھی۔ اسی لیے اس جگہ کو لائبریری ایریا کہا جاتا تھا اور گزرے دنوں میں باسٹلائٹ طلبہ کی بڑی تعداد امتحانی دنوں میں وہاں آیا کرتی تھی۔ وہاں چند کتب کے شیلف بھی بنے ہوئے تھے جو ہر قسم کے فرد کے ٹیسٹ سے مطابقت رکھتے تھے۔ وہاں لکڑی کی میزیں اور کرسیاں تھیں اور ان میں سے ایک میز پر اسے عفان بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ وہ ٹھنڈے مزاج اور مکمل اعتماد کے ساتھ پورے منظر پر گرفت رکھے ہوئے تھا۔ ایک خوش شکل اور باوقار مرد، ہلکی بلیو شرٹ کے کف موڑے ہوئے تھے، گلاسز پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے قدموں کی رفتار دھیمی کی کیونکہ اسے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ضرورت تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ عفان نے چونک کر اسے دیکھا، دھیرے سے کافی کا گھونٹ بھرا، کتاب میں بک مارک رکھ کر اسے بند کیا اور پورے دل سے مسکرایا۔ تمہارا ریسٹورنٹ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے یہ گفتگو کا آغاز کیا جیسے واقعی میں دوست ہی ہو۔ کیا صرف یہی بتانے یہاں آئے تھے؟ عفان ہنسا اور مارننگ کافی کا مزید ایک سپ لیتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے کسی انا کی تسکین ہو رہی ہو۔ آداب میزبانی سے نابلد لگتے ہیں، وہ ہنوز کہہ رہا تھا اور مصطفیٰ نے بڑی مشکل سے اپنے دائیں ہاتھ کے مکے کو قابو میں کیا تھا۔ کاش وہ گزرے زمانے میں گناہ نہ رہا ہوتا۔ اسے نہ جانے کیوں گرمی سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر برابر والی کرسی پر رکھی اور ٹیک لگا کر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا لوگے؟ اس کے چہرے کی سنجیدگی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ وہ عفان کے رعب میں نہیں آیا تھا۔ میں کافی لے چکا ہوں، کام کی بات پر آتا ہوں تو صاف بات کرو۔ زمرد کے بارے میں بات کرنی ہے۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ اب گفتگو کرنے کو کیا باقی تھا؟ اس نے خود کو کمپوز رکھنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا۔ آج ہماری منگنی ہے، مبارکباد وصول کرنے آئے ہو؟ وہ کارڈ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ صبح صبح موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عفان نے اس ہلکی داڑھی اور سیاہ آنکھوں میں سرخی لیے پٹھان کو دیکھا۔ چہرے پر دبا دبا سا غصہ تھا۔ اس میں کوئی کشش تو ضرور تھی۔ وہ بھی وصول کروں گا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں تم اسے رد کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پسند کرتی ہے۔ زمرد کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ محبت پسندیدگی اور مجبوریوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ محبت کی معراج انتظار کرنا ہوتا ہے اور لوگ انتظار کرنے نہیں دیتے۔ عفان نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور کافی کا کپ میز پر رکھ دیا۔ اسے محبت کے فلسفے بڑے عجیب اور دقیانوس سی لگتے تھے۔ مجھے ابھی یوں لگا جیسے میں دو پریمیوں کے درمیان آ گیا ہوں۔ اگر احساس ہو ہی گیا ہے تو شرافت سے نکل بھی جاؤ۔ زمرد سے محبت کرتا ہوں، کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے مصطفیٰ کو چڑھانے کے لیے کہا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے حتی المقدور خود کو پرسکون رکھا تھا۔ وہ اب گنڈا نہیں رہا تھا۔ زمرد میری فرسٹ کزن اور سب سے اچھی دوست رہی ہے۔ میں اسے اس کی مرضی کے بغیر نہیں اپنانا چاہتا، اسی لیے لگے ہاتھوں جوا کھیلنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دل سے فیصلہ لے۔ اگر زمرد نے تمہیں چنا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، اور اگر اس نے مجھے چنا تو کیا تم پیچھے ہٹ سکو گے؟ مصطفیٰ کی آنکھوں میں نرمی در آئی۔ ہار جاؤ گے؟ وہ پر اعتماد انداز میں اسے باز رہنے کو کہہ رہا تھا کیونکہ وہ زمرد کو جانتا تھا۔ محبت میں ہار جیت نہیں ہوتی، محبوب کا حکم ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ اگر زمرد نے تمہیں چنا تو میں کبھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آؤں گا۔ اس نے قدرے توقف سے کہہ تو دیا، لیکن دل بے یقین تھا کہ ابھی بھی کوئی راستہ ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ زمرد تمہیں چنے گی؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں پورے قد سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوں مسٹر عفان بیگ، بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ لیکن کیا تم پر یقین ہو؟ میں زمرد کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن وہ پہلے ہی مجبور ہے، اسی لیے میں بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوں۔ یاد رکھنا میں اس کے والدین کی چوائس ہوں اور وہ مشرقی لڑکی ہے، مجھے ہی چنے گی۔ وہ خاموش رہا۔ اس نے اس بات کا جواب زمرد کے جواب کے بعد پر چھوڑ دیا۔ عفان اٹھ کھڑا ہوا، کافی کے پیسے میز پر رکھے اور جھک کر اسے دیکھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ مرد پہلی نظر میں ہی پسند آیا تھا، اس کے مقابلے پر پورا اترتا تھا۔ اگلی کافی کا بل ہارنے والا ادا کرے گا اور میں یہ کتاب لے کر جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل نے کہا ایک گھوسا جڑ دو، مجھے سکون مل جائے گا، لیکن دماغ نے دل کی بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زمرد کے سامنے اسکور گر جائے گا، اور وہ رک گیا۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو
جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ عفان گنگناتے ہوئے جا رہا تھا اور وہ وہیں باغ میں بیٹھا رہ گیا۔ کیا اتنے واضح انکار کے بعد بھی اسے چنا جا سکتا تھا؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ اب زمرد کیا کرے گی، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو ضرور دبائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔